قدر رمضان قدر رمضان قدر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد حسن گل قادری، قدر رمضان ٹرانسمیشن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین ماشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے اور رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں، ان رحمت بھری ساعتوں میں اللہ پاک کے ذکر میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پایا درود و پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، ناظرین، آج کی میری اس قدر رمضان ٹرانسمیشن کے جو معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے انتہائی معزز اور ملک پاکستان کے مشہور و معروف مذہبی اسکالر جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد سعیدی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کی خاص مہربانی ہے کہ الحمدللہ قدر رمضان کی ٹیم کے جب بھی ان کو گزارش کی جاتی ہے تو یہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ان کا ہمارے ساتھ ایک حسن اخلاق اور پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح آج کے ہمارے اس پروگرام کے میرے دوسرے مہمان ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیاری اور خوبصورت آواز میں ثناخوانی کرتے ہیں۔ جی میری مراد حافظ محمد مقبول احمد صاحب، جو کہ رحیم یار خان کے نواحی علاقہ کوٹ سمابا سے آپ کا تعلق، آپ تشریف لائے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خانپور کے ماشاءاللہ ننھے منع نعت خان ہیں اور بہت ہی پیاری اور خوبصورت آواز ہے جناب محمد شایان قادری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، قدر رمضان ٹرانسمیشن کا یہ بابرکت سلسلہ الحمدللہ رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی متبرک ایام آتے ہیں ان ایام میں الحمدللہ عز و جل یہ ہماری ٹیم کا خاصہ رہا ہے کہ قدر رمضان کی طرز پر الحمدللہ ہم یہ ٹرانسمیشن جو ہے یہ نشر کرتے ہیں، اور آپ تمام احباب کی محبتوں کا اندازہ ہمیں آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ان سے لگتا ہے، تو لہٰذا آپ جب اس نشریات کو ہمارے آفیشیل پیج پہ ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں اس کو بہتر بنانے میں آپ کی جو مشاورت ہے، جو رائے ہے، وہ ہم تک پہنچ سکے اور ہم اس نشریات کو مزید خوبصورت اور بہتر بنائیں۔ تو ناظرین، آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں محمد شایان قادری صاحب سے گزارش کروں گا حمد باری تعالیٰ سے آج کی ہماری اس نشریات کا آغاز۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ 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 بل اللہ 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 بتیا پنہانا دا بتیا پنہانا دا بتیا پنہانا دا بتیا پنہانا دا مدیاں نو گل لاؤنا مدیاں نو گل لاؤنا
اللہ 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 کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن نا 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 کوئی مثل نہیں ڈھولن دی وہ چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی ات جان یہ بولن دی اللہ 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 بولو اللہ 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 قسمت نو جگا دینے قسمت نو جگا دینے قسمت نو جگا دینے جن میرے آقا دا جن میرے آقا دا میلاد منا دینے اللہ 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 کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے میرا تو کچھ بھی نہیں میرا تو کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے اللہ 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 بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں محمد شایان قادری صاحب حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، آج کے ہمارے دو اہم موضوعات ہیں جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے جو معزز مہمانان گرامی، خاص طور پر علامہ قاری شکیل احمد سعیدی صاحب، تو ان کے ساتھ جو ہم گفتگو کریں گے تو اس کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا توبہ اور صدقہ فطر کے حوالے سے۔ تو ناظرین، آپ نے اس نشریات کو مس نہیں کرنا، اس کو آپ نے نامکمل نہیں دیکھنا بلکہ مکمل دیکھنا ہے۔ مکمل دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جو مسائل یہاں پر آج ذکر ہوں گے، تو کافی سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو جانے انجانے میں ان مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے اور اس کا علم نہیں ہوتا، تو اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری ان نشریات کو دیکھا کریں۔ ہم اس میں مختلف جو موضوعات ہوتے ہیں، دینی مسائل جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں اور اہم ہیں ہماری زندگی میں، ان کی اہمیت ہے، تو اس حوالے سے ہماری جو گفتگو ہوتی ہے یہ بڑی اہم گفتگو ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کو آپ نے مکمل سننا ہے اس پروگرام کو، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے۔ تو میں اب شامل کرتا ہوں آج کی اس پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں حافظ مقبول احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔
جب آپ کی دہلیز کو چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما میں نے جب جیسے میرا ماتھا چوما یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما ان کے قدموں کی طرف ان کے قدموں مجھے ان کے قدموں کی طرف لے گئے ہونٹ مجھے ہونٹ ہی نقش قدم بن گئے اتنا چوما ہونٹ ہی نقش قدم بن گئے اتنا چوما بڑا ہی پیارا شعر کہ شہد سا دوڑ گیا شہد سا دوڑ گیا میری شریانوں میں شہد سا دوڑ گیا میری شریانوں میں جب کبھی جب کبھی پڑھے کہ درود اپنا انگوٹھا چوما جب کبھی
پڑھے کہ درود اپنا انگوٹھا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما سبحان اللہ اور سبحان اللہ. آپ کو خواب میں آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی پیاری اور خوبصورت آواز میں حافظ مقبول احمد صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. ناظرین، آپ نے اگر ابھی تک ہمارے سوشل میڈیا چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے. ہمارا سوشل میڈیا چینل جو ہے درویش اسلامک اسٹوڈیو کے نام سے فیس بک پیج ہے، تو اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو پلس پاکستان کے نام سے ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے. اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس میں بیل کے نشان ہوتے ہیں جس میں آل کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، اس کے یعنی بٹن کو دبانا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ تک جو ہماری جتنی بھی لیٹسٹ جو بھی تازہ ترین نشریات ہوں گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جایا کرے گا اور آپ انشاءاللہ بر وقت اس کو دیکھ سکیں گے. تو ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو آج کا ہمارا موضوع اور بہت ہی پیارے اور خوبصورت دو موضوع میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ آج دو موضوعات جو ہیں وہ انشاءاللہ ان پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے علماء اکرام کے ساتھ. تو علامہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. توبہ کے حوالے سے علامہ صاحب ارشاد فرمائیں. بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ. جواد بھائی، الحمدللہ ہم ایک بار پھر اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ دوبارہ یعنی کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آج کی ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے توبہ.
توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. رجوع کرنا. اور رجوع کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کا مطلب دو رجوع کے مطلب ہیں. ایک تو رجوع کا مطلب ہے بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ایک معنی ہے کہ رب بندے کی طرف رجوع کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب ایک بھگوڑا ہوا بندہ، بھاگا ہوا بھگوڑا اللہ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھر پچھتاتا ہے، توبہ یعنی ادھر رجوع کرتا ہے، تو یہ گناہوں کو پیچھے چھوڑنے کا عہد کر رہا ہوتا ہے، آگے نہ کرنے کا عہد کر رہا ہوتا ہے. تو ادھر پھر بندے کی طرف رب بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ بھی رجوع کرتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا رجوع کرتا ہے؟ اس کا رجوع بندے کی طرف ہوتا ہے مغفرت اور بخشش کے ساتھ. سبحان اللہ. رب کہتا ہے بندے اتنے گناہوں کے باوجود، اتنے سالوں کے باوجود کہ تو مجھ سے دور رہا، نافرمانی کرتا رہا، بھگوڑا رہا، بھاگا رہا، سب کچھ رہا، لیکن اب اس عمر کے حصے میں تو نے یہ تو سمجھ لیا نا کم از کم کہ میرے علاوہ تجھے بخشنے والا کوئی نہیں ہے. تو اگر اب بھی تو نے مجھے پہچان لیا اور تیرا عقیدہ، تیرا ایمان، تیرا یقین یہ ہے کہ میرے علاوہ تجھے کوئی نہیں بخشنے والا، تو پھر تو یاد رکھ تو سر جھکا رہا ہے تو میں تیرے سر کو بلندیاں عطا کروں گا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ بندے کو وہ رفعتیں عطا کرتا ہے توبہ کی برکت سے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے توبہ کرنے والے کہ میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور صرف گناہ معاف ہی نہیں ہوتے بلکہ ان قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ اپنے کلام کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ پھر میں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. واہ واہ، سبحان گناہوں اللہ. کو کیا بات ہے. نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. اور پھر یہ انعام کرم بالائے کرم یہ ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین جو یہاں پر ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال گندے اچھے برے سب لکھ رہے ہیں، ان کے جو رجسٹر میں ہمارے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان کے رجسٹروں سے بھی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. وہاں سے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دماغوں سے بھی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیں کرم کتنا ہے، کتنا کرم ہے کہ توبہ کرنے والا بندہ جو ہے خواہ اس کے کتنا ہی گناہ کیوں نہ ہوں، وہ جب توبہ کرتا ہے نا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ توبہ دیکھیں، یہ اس وقت ہوگی کہ جب بندہ مومن کو یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اللہ. اور میں رب کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، رب کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکتا. جب بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہو جائے نا کہ میں آسمانوں پہ چلا جاؤں، زمین کے نیچے چلا جاؤں، بند کمرے میں بیٹھا ہوں، سب کے سامنے بیٹھا ہوں، کہیں بھی بیٹھا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ عقیدہ پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر یہ توفیق ہوتی ہے. میں آپ کو عرض کروں، احادیث کا مفہوم میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جواد بھائی، اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اگر اسے پچھتاوا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ پھر رہی ہے. گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا آنا، گناہ کرنے کے بعد پشیمانی کا ہونا، گناہ کرنے کے بعد ندامت کا ہونا، یہ بھی اصل میں توبہ ہے. توبہ کی توفیق ہے جو رب العالمین اپنے بندے کو عطا کرتا ہے. بے شک، بے شک. اور پھر بندہ جب پچھتاتا ہے، توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث مبارک ہے، ایک بندہ، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، جتنے دن رب چاہتا ہے نا وہ قائم رہتا ہے توبہ پہ، پھر شیطان کا اثر ہوتا ہے، پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر جناب وہ کئی دن رہتا ہے، پھر اس کے بعد کئی بار اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کرتا رہتا ہے. آخر ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پکی توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کہتا ہے مالک میں نے بار بار توبہ کی، بار بار توبہ کو توڑا، بار بار گناہ کرتا رہا، بار بار نافرمانی کرتا رہا، لیکن تو کیسا کریم ہے کہ پھر بھی میرے اوپر کرم کرتا رہا، میرے عیبوں کو تو نے اچھالا نہیں ہے بلکہ پردے ڈالتا رہا. تو مولا
اب میں پکی توبہ کر رہا ہوں، پکا توبہ کا ارادہ کرتا ہوں، میرے کریم میری توبہ کو قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ بندہ عہد کرتا ہے پختہ تو اللہ کہتا ہے اے بندے تو توبہ کرتا تھا میں توبہ قبول کرتا تھا، تو گناہ کرتا تھا میں دیکھ لیتا تھا، اب اگر تو نے پکی توبہ کا ارادہ کر لیا ہے نا تو پھر اب جو میں تیری توبہ قبول کر رہا ہوں، تیرے گناہ معاف کر رہا ہوں، اب جو تیری مرضی تو کرتا رہے، اب کوئی عمل تجھے تکلیف دینے والا سبحان نہیں ہے۔ اللہ، اب ہوتا کیا ہے؟ اب یہاں پر کوئی یہ کہے کہ پھر وہ گناہ کرے؟ نہیں، گناہ نہیں کرے گا وہ۔ جب اسے توفیق اللہ دے دے گا پکی توبہ کی تو پھر اس کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ایک گناہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا پھر دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا ہوا پھر دھبا حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ایک گناہ کرو اس کے بعد توبہ کر لی تو وہ صاف ہو گیا۔ توبہ کرنے سے دل کا زنگ، دل کی میل صاف ہوتی ہے اور یہ دل جمال الہی کا آئینہ بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، پھر سبحان اللہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آئینہ بن جاتا ہے اور وہ جھانکتا ہے اپنے دل میں، اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، پھر وہ بندہ غور کرتا ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہے تو جو بھی وہ کام کرے گا، گفتگو کرے گا، وہ سوچے گا کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، یار تو دیکھ رہا ہے نا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں جائے گا تو شہوت کا غلبہ نہیں ہوئے گا، ہاں پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ دروازے بند ہیں، نہیں، وہ کہے گا یار دروازے بند ہیں لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو پھر یہ ایک ایک عضو جو ہے بندے کا وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، بندے کو سلامتی نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اس توبہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ مرتبہ ولایت پہ فائز ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، یہ 2 حصہ گزر چکا ہے۔ ہاں جی، پتہ نہیں کتنے دوست تھے جو ہمارے ساتھ انہوں نے ماہ رمضان کو شروع کیا تھا، رشتہ دار تھے دنیا سے چلے گئے، اور پچھلے سال کتنے یار دوست تھے وہ فوت ہو گئے۔ ہاں تو پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو کم از کم دیکھیں جواد بھائی، ماہ مقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پہ کرم کتنا کرتا ہے کہ ہمیں یعنی مکمل اللہ کا کرم اتنا ملتا ہے کہ شیاطین کو اللہ قید کرا دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے محبوب کی امت جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو کے دل جمی کے ساتھ عبادت کر سکے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی نسبت کے وسیلے سے، حضور کی نسبت کی وسیلے سے اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم توبہ طائب ہو جائے۔ تو ہم پختہ ارادہ کر لینا، جب ارادہ کریں گے تو میرا ایمان ہے پھر بندے کے گناہ رب معاف کر دے گا۔ اور روزہ جو ہے حقیقت میں ہے ہی خوف خدا کا نام اور عشق خدا کا نام ہے۔ ہاں جی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توبہ، اچھا ایک بات میں اپنے معاشرے کے اعتبار سے کروں گا، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی جو ہوتی ہے وہ مختلف جرائم میں مشغول رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اچھا جب وہ توبہ کر لیتے ہیں صدق دل سے، کئی دوستوں کو میں نے دیکھا سچے دل سے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم انہیں جب آپس میں خدا نخواستہ کوئی مخالفت ہو جائے، چپکلش ہو جائے، تو پھر ہم انہیں تانا دیتے ہیں تو وہی تو ہے جو کرتا تھا۔ تو دوستو یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دلوں کے بھید تو میرا رب جانتا ہے۔ دیکھیں جب رب کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا، وہ مجرم تو رب کا تھا، ہمارا تو نہیں تھا۔ ہم چھپ چھپ کے کتنے گناہ کرتے ہیں یار، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس لباس کے اندر کیا ہے، اس زبان تو میری دیکھیں درس دے رہی ہے، ہو سکتا ہے میرا دل اور دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو۔ تو اللہ ہمارے عیبوں پہ بھی تو پردے ڈال رہا ہے نا۔ تو جب وہ رب ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رہا ہے، جو ہمارا رب ہے اس کا رب بھی تو وہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ میں بیان کر رہا تھا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا، تو ایک بندہ بیان کے دوران کھڑا ہو گیا، اس نے ہاتھ باندھ لیے اور مجھے رونے لگ گیا۔ مجھے کہتا ہے قاری صاحب میں نے نا توبہ کرنی ہے، یقین مانیے اللہ گواہ ہے میں بڑا حیران ہوا، رو رہا تھا، آنسو ایسے اوئے 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 بڑے آنسو۔ میں نے کہا یار تو کیا کرتا تھا، توبہ کرتا ہے؟ کہتا ہاں جی۔
کہتے جی میں پکا عہد کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا نا کیا، پھر اس کے بعد فوراً میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا جب وہ توبہ کر رہا ہے تو مجھے تو حق نہیں نا پوچھنے کا کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس نے خود پھر بولا، کہتے جی میں سارے دنیا کے سمجھ لے گندے کام کرتا رہا ہوں، لیکن اس محفل میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد کوئی گندا کام نہیں کروں گا، سبحان اللہ، نہ جوا کھیلوں گا، نہ پرچی، یہ وہ سب۔ اچھا جواد بھائی قدرت خدا کی دے، وہ رو رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ اب محفل میں جو نوجوان بیٹھے تھے انہوں نے تھوڑا سا نا طنزیہ جملے کہا، میں نے کہا نہیں یار ایسا نہ، اس کے آنسو دیکھو، یہ آنسو بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے خلوص ہے۔ آنسو ایسے نہیں نکلتے، ایسے نہیں نکلتے، دل پہ چوٹ پڑتی ہے تو پھر یہ جو ہے نا یہ سامن بادوں کی طرح پھر یہ برستے ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اس کی آنسو بتا رہے ہیں حالت۔ اب وہ طنز کر رہے تھے، بولے جا رہے تھے یہ کرنا وہ کرنا، یہ ایسا نہ کرنا، پھر نہ ہو جانا۔ وہ بیچارہ رو جا، مجھے کہتا ہے جی بس آپ میرے لیے دعا، میرے قدموں میں پڑا ہوا۔ اب اللہ گواہ ہے میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا، توبہ اس کی ہو گئی جو معاملہ۔ اس کے بعد وہ میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ تقریباً 15 سے 20 دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب غور کریے، غور کریں۔ آخر میں آپ کو حدیث مبارک کا حوالہ دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ہوتا ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جہنم سے ایک قدم کے فاصلے پہ ہوتا ہے، پھر تقدیر الہی غالب ہوتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ جب توبہ کرتا ہے اب وہ جتنا جہنم کے قریب تھا اتنا اس سے دور ہو کے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے، ایسا بندہ بھی ہوتا ہے کہ جو یعنی بالکل جنت کے قریب ہوتا ہے، ایک قدم کے فاصلے پہ ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا عمل ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جب ہم مخلوق خدا پہ ظلم کرتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو لاوارث سمجھتے ہیں، تو پھر سب کو وارث تو رب ہے۔ تو اس لیے بندہ جب بھی کسی پہ طنز کرے تو پہلے اپنے آپ کو دیکھے۔ جب ہم توبہ کریں گے تو پھر کوئی بھی توبہ کر لے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس پہ طنز کریں، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہاں تو وہ ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے۔ تو ماہ رمضان میں دوستو میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ کے بارگاہ میں سر پر سجود ہو جاؤ، توبہ کرو، صدق کے دل سے توبہ کرو، کیا خبر اگلا ماہ رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ تو جب ہم پکی توبہ کر لیں گے تو میرا ایمان ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دے گا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو ناظرین ماشاءاللہ آپ نے سنا، علامہ صاحب بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں توبہ کے متعلق انہوں نے مختلف حدیث پاک کا بھی حوالہ پیش کیا۔ تو یقین جانیے باقی میں اللہ پاک کی طرف سے کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس سال ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک کے کرم سے ہوا ہے، اور جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ 2 عشرے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور آخری عشرہ ہے اور یہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ تو ہم کہیں یہ سوچتے نہ رہ جائیں کہ فلاں دن آئے گا یا فلاں روز آئے گا ہم توبہ کریں گے، تو کوئی لمحہ، کسی لمحے کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جو اللہ پاک نے آپ کو زندگی کے یہ حسین لمحات عطا فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کرم یہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت رحمتوں والی گھڑیاں اللہ پاک نے نصیب کر دی ہیں، تو اس ماہ مبارک میں تو اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ لاکھوں لاکھ لوگ ایسے جن گناہ گاروں پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ان گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جو ہیں وہ بٹ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ کی تعداد میں، لاکھوں، کوئی لمحہ کوئی گھڑی خالی نہیں ہوتی۔ تو توبہ کرنی ہے، اس کا ارادہ رکھتے ہیں تو کر لیجئے۔ یہ نہ کہیے کہ میں شاید فلاں یوم کو آئے گا تو فلاں آخری جمعے کو میں کروں گا یا آخری رات میں کروں گا، ابھی میں کچھ دن کر لوں، کوئی پتہ نہیں کوئی گھڑی کب وقت اجل جو ہے وہ آ جائے۔ تو ناظرین ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں جن دوستوں کا تعاون ہے، ذکر کرتا چلوں، پاکستان لائٹ ہاؤس خانپور کا خاص تعاون ہماری اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں، داتا ڈیجیٹل ایکو ساؤنڈ خانپور سے، سنی تحریک
ناصر موویز خانپور، ویڈیو پلس موویز خانپور، سنی موبائلز اینڈ کمپیوٹرز خانپور اور 4 اسٹوڈیو ڈیجیٹل آڈیو پروڈکشن خانپور والوں کا خاص تعاون ہے کہ آپ ہماری یہ قدر رمضان ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ اس کو تمام دوستوں سے یہی گزارش کرتا ہوں بار بار کہ اس کو آپ شیئر کیا کریں تاکہ جو آپ اپنے لیے نیکی کا کام پسند کرتے ہیں اس میں کسی دوسرے مومن مسلمان بھائی کو بھی شامل کرنا چاہیے، اس کو بھی حصہ دینا چاہیے۔ تو آپ کا حصہ کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، وہ یہ اس تک پہنچے گی تو انشاءاللہ باقی بھی اور بھی مختلف معاملات میں دوست سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو مختلف گروپس میں اس کے لنک کو آپ شیئر کیا کریں۔ جو بھی آپ سوشل میڈیا کا سلسلہ استعمال کر رہے ہیں اس میں تمام کے اندر اس کو آپ پھیلائیں۔ اغیار اپنا ایجنڈا پھیلا رہے ہیں، ہم نے اس سوشل میڈیا کو اپنے طور پر جو ہے وہ انشاءاللہ دین کے کام میں انشاءاللہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد شایان قادری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ناظرین کو کہندی چم کے حلیمہ لجپال نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، کہندی چم کے حلیمہ لجپال نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، دیواری میری ڈاچی پیچھے پیچھے رہی ہے، جان دیواری سارے تو اگ لگ گئی ہے، اگ لگ گئی ہے، پر لگے گنے اٹھنی بچال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، کہتے چمکے حلیمہ لجپال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، شان والا تاج میرے سر تے سجایا ہے، ویکھو اللہ سونے کتنا کرم کمایا ہے، کرم کمایا ہے، رنگ لگے گنے میرے مدحال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، کہتے چمکے حلیمہ لجپال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، مک گئے نگام جیدہ صدقہ زمانے تاں، رجنا فقیرہ جی دے سکھی آستانے تاں، سکھی آستانے تاں، کر لے آئیاں میں اس بے مثال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال، کہندی چمکے حلیمہ لجپال، نوشالہ نظر نہ لگے میرے لال۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں محمد شایان قادری اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب، ایک صدقہ فطر کے حوالے سے نا ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں اور کافی سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہم نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے، کم علمی سے جو لوگ ہیں آشنا، یعنی ان کو علم دین سے دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں، تو وہ یہ یوں کہتے ہیں کہ شاید صدقہ فطر جو ہے وہ جب عید کی نماز پڑھنے جائیں
تو بس اسی وقت دیا جاتا ہے یا اس سے پہلے رمضان المبارک کے جو باقی دن ہیں، جیسے کوئی کہے کہ میں نے 20ویں روزے کو دے دیا تھا، وہ کہتے ہیں ابھی تمہارا نہیں ہوا، یعنی وہ اپنے سے خود سے ایک یعنی کہ ایک منطق جو ہے نا انہوں نے بنا لی ہے. تو اس حوالے سے ذرا جو ہے وضاحت فرمائیں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح آپ نے فطرانے کی بات کی، صدقہ فطر سے مراد ہے فطرانہ، اور فطرانہ ہر مسلمان مرد اور عورت، حتیٰ کہ جتنے اس کے بچے ہیں چھوٹے بڑے، سب کی طرف سے اس پہ واجب ہے، چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. ایک یہ بھی ہے کہ جو روزہ رکھے فطرانہ بھی وہی ادا کرے. نہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ رکھے نہ رکھیں فطرانہ سب پہ واجب ہے. اور اس کے وجوب کا جو دن ہے وہ ہے اصل میں عید الفطر. یعنی عید الفطر، اب مثال کے طور پر 29 تک کسی کے ہاں 2 بچے تھے، اور عید والے دن کسی کو اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا، تو اب تو 3 بچے ہو گئے نا، تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی عید والے دن جتنا آپ کے افراد ہیں ان سب کی طرف سے فطرانہ واجب اور لازم ہے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں، اچھا عید والے دن. اب میں تھوڑی سی وضاحت، جس طرح آپ نے سوال کیا، اب اس فطرانے کو آپ کو پتہ ہے نا آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں، مجھے بھی معلوم ہے. اگر اس فطرانے کو ہم ماہ رمضان میں آج کل دے دیں تو یہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ ایک تو اس حوالے سے بہتر ہے کہ غربا جس کو دینا ہے غریب کو، اس کے ساتھ تعاون ہو جائے گا، عید اچھی ہو جائے گی، بچوں کے کپڑے لے گا، ہاں جو بھی اس کی ضروریات ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں صدقہ دینے کی فضیلت بھی مل جائے گی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہو، عید والے دن بھی ادا کر سکتے ہو. بہتر عید سے پہلے ہے، عید میں جانے سے پہلے ادا کر دو. نہیں ادا کر سکے عید پڑھ کے بھی ادا کر سکتے ہو. نہیں ادا کیا سال بھر اگلے فطرانے تک آپ پہ لازم ہے، آپ نے ادا کرنا ہے. نہیں بھی ادا کرو گے تو وہ آپ کے ذمہ ہے. روزے دار کے لیے صرف فرق یہ ہے کہ جو روزے کے دوران ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ فطرانہ اس کمی کو دور کر کے ہمارے روزے کو 4 چاند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ نور علی نور اس کو کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی میں تھوڑی سی نا مقدار میں مختصر انداز میں عرض کرتا ہوں. یہ ہم دے سکتے ہیں جی گندم سے بھی، جو سے بھی، منقع کشمش وہ بھی، اور کھجور بھی. ٹھیک ہو گیا. ان چیزوں سے ہم دے سکتے ہیں. گندم بھی دے سکتے ہیں فطرانے کے طور پر، کھجوریں بھی دے سکتے ہیں، منقع کشمش وہ بھی دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ نے فطرانہ دینا ہے گندم کے حساب سے تو گندم ہے 2.25 سیر، 2.25 سیر. اور اگر آپ نے دینا ہے کھجوریں، کشمش دینا ہے یا جو دینا ہے تو یہ ہے 4.5 کلو. کتنے جی؟ 4.5 کلو. اب اس کی 4.5 کلو آپ گندم دے دیں، جو دے دیں، کھجوریں دے دیں، کشمش دے دیں یعنی منقع دے دیں، یا اس کی قیمت دے دیں ایک بندے کی طرف سے. ایک بندے کی طرف سے 4.5 کلو. ہاں 4.5 کلو کھجور، منقع اور جو کا آٹا دیں گے تو تب بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے. جو کی ستو دیں گے تو تب بھی یہی ہوگا. اگر گندم کی طرف سے ادا کرو گے گندم کے حساب سے تو پھر اس کا آٹا بھی 2.25 کلو ہوگا، 2.25 سیر. ٹھیک ہو گیا. اس کی قیمت جو ہے وہ آپ اسی حساب سے دیں گے. اچھا، اب تقریباً گورنمنٹ نے 2200 ریٹ نکالا ہے، تو اس کے حساب سے اگر گندم کے حساب سے ہم لگائیں تو 130 روپے تقریباً کم و بیش بنتے ہیں ایک بندے کی طرف سے. خواہ وہ مرد ہے، ہاں گندم کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ جو ہے نا عورت ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، بوڑھا ہے، سب کی طرف سے. لیکن یہاں پر میں گزارش کروں گا، لینے کے وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ آ جائے، دینے کے وقت کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا دینا پڑے. اب یہ لینے کی باری ہے نا ماہ رمضان میں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یعنی درمیانے طبقے پہ جن پہ واجب ہے، تو وہ تو چلو گندم سے دے دیں. لیکن جو امیر لوگ ہیں ان کو چاہیے وہ منقع کے حساب سے یعنی کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے دے، جو اس کا یعنی 4.5 کلو کا قیمت بنے گی. اس سے غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا. کشمش چونکہ مہنگی ہے نا جی، کھجوریں بھی مہنگی ہیں. ٹھیک ہے نا. 4.5 کلو کے پیسے آپ دیکھ لیں کتنے بنیں گے. تو آپ
امیر لوگ جو ہیں، صاحب ثروت جو ہے، انہیں چاہیے کہ کنجوسی سے کام نہ لیں، بلکہ اللہ کے خزانوں سے جتنا لے سکتے ہیں لیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ دیں گے زیادہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ حساب کر کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی حساب کر کے دے گا، بے حساب دیا کر، وہ بھی بے حساب دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ نہ کریں۔ اچھا، آخر میں ایک اور بھی اس کے حوالے سے میں آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ مثال کے طور پر 7 افراد ہیں ایک گھر میں، تو 7 افراد جو ہیں، اگر وہ آپ چاہیں تو 7 کا فطرانہ ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں، چاہیں تو وہ 7 کا فطرانہ 7 بندوں کو بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے جتنوں کو دینا چاہیں، اور یہ انہی کو فطرانہ دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مدارس ہمارے وہ صدقات، زکوٰۃ اور عطیات پہ ہوتے ہیں، تو ادھر زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے سنا، بہت پیاری اور احسن گفتگو جو ہے وہ فرما رہے تھے۔ بہت سے ایسے مسائل سے یقیناً ہماری جو ہے وہ واقفیت نہیں ہوتی فی زمانہ، کیونکہ بہت کم یہ اس طرف توجہ دیتے ہیں لوگ۔ یہ اہم مسائل ہوتے ہیں، رمضان المبارک نے ہر سال آنا ہے، ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمارے آنے والی جو نسلیں، ہمارے نوجوان جو نسل ہے، جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان تک بھی یہ علم پہنچے گا، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ بھی ہمارے بڑے جو بزرگ تھے وہ یہ اس طریقہ کار کے ساتھ جو ہے نا یہ سلسلہ کرتے تھے۔ ایک ناظرین، ہر پروگرام میں ایک اچھی بات کی گزارش ہوتی ہے، تو آج کی اچھی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بیماری بہت عام ہو رہی ہے کہ آپس میں رشتہ داروں، عزیز اقربا کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جناب وہ نہ ان کے کسی بھی معاملات میں، وہ جب وہ زندہ ہوتا ہے، حیات ہوتا ہے، تو وہ جناب اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور اس کے پاس وہ نہیں جاتے، اس کے ساتھ کسی طور پہ، نہ اس کی بیماری میں، نہ اس کے کسی سلسلے میں۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے جنازے میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے جنازے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اب وہ بیچارہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو جی معاف کر دیا۔ اب کیا پتہ وہ آپ کو معاف نہ کرے، کیا پتہ وہ دنیا سے جاتا ہوا وہ آپ کا غم جو ہے آپ کے نہ ملنے کا وہ دل میں لے کر دنیا سے چلا گیا، تو کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے یہ تو نہیں سوچا، ہم تو اپنی طرف سے بڑے بن کے چلے جاتے ہیں، اور جناب ہم جنازے میں چل کر آ گئے اور ہم نے اسے معاف کر دیا۔ بھائی آپ نے اسے کر دیا، اس نے آپ کو نہ کیا ہو تو یہ اس چیز کو آپ نے جو ہے نا، یہ پوائنٹ ہے، اس کو آپ لوگ تمام جو ہے نا یہ نوجوان تک یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ اس بات پر خاص توجہ دیں، اور اس طرح کے جو معاملات ہوں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ان کو درگزر کر دیا کریں۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا، کوئی کیا کہتا ہے، کیا کہے گا یا کیا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، ہم نے اپنا جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھائی اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، تو ہر گھر سے اگر یہ سلسلہ ہو کہ ہم اپنے گھر کو انشاءاللہ ہمارے اپنے گھر سے یہ سلسلے کا ہم آغاز کریں گے کہ جہاں کہیں بھی ہمارے کوئی بھی رشتہ دار عزیز اقارب ہوں گے، اگر وہ نہیں آتے ہمیں کوئی ہمارے ساتھ، تو ہم ان کو منانے کے لیے چلے جائیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ بہت بڑا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور آپس کی یہ جو قدورتیں ہیں، جو بغض ہے، یہ دعوتیں ہیں، یہ ان کو ختم کرنے کی اللہ پاک رمضان المبارک کی یہ بابرکت راتیں ہیں، رحمت بھری ساعتیں ہیں، ان ساعتوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے ہماری اس ٹرانسمیشن کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اختتام سے پہلے ایک نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ مقبول احمد صاحب نے پیش کرنی ہے، تو دعاؤں میں ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنے اس میزبان کو ناچیز محمد جواد حسن کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک
چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، اور شہنشاہی سے بڑھ کر ہے، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، اور میرے آقا سے خوشبو خود کی یوں عرض کرتی ہے، میرے آقا سے خوشبو خود کی یوں عرض کرتی ہے کہ ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، اور مقاموں میں خدائی میں اے میرے آقا تیرا اس پار بہتر ہے، 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 ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، قدر رمضان